اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بہت بڑی انویسٹیگیٹو سٹوری سامنے آئی ہے جسے دھماکہ نہیں بلکہ جوہری دھماکہ کہا جانا چاہیے، کیونکہ گزشتہ 70 سال کے دوران سوئس بینکوں میں رکھے گئے پیسے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ کم و بیش 18,000 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن میں گزشتہ 70 سال کے دوران کم از کم $100 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی انویسٹیگیٹو جو سٹوری بریک کی ہے، یہ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ OCCRP کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور قابل فخر بات یہ ہے کہ یہ جو انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، اس پہ دنیا بھر سے جو 47 میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کا حصہ تھیں، جس میں برطانوی اخبار گارڈین بھی جو ہے وہ شامل تھا، اور پاکستان سے 2 جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ تھیں، دا نیوز اور دا فیکٹ فوکس۔ دا نیوز کی طرف سے عمر چیمہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ تھے، جبکہ فیکٹ فوکس کی طرف سے احمد نورانی جو ہیں وہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ تھے۔ اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو گزشتہ 70 سال پہ محیط ہیں، 70 سال کے دوران سوئس بینکوں میں کس کس نے کتنا پیسہ جو ہے وہ رکھا اور کس کس کے نام پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کی گئی، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ OCCRP کی ویب سائٹ پہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور یہ دھماکہ دار جو خبر ہے یہ جاری کر دی گئی ہے۔ یقیناً آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس میں کن کن پاکستانیوں کے نام ہیں، کن کن کے نام آئے ہیں، کون جو ہے وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، کب ملک سے پیسہ باہر لے جایا گیا ہے، کتنا پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر لے جایا گیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آج کے شو میں اس کا خلاصہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک جو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو ریلیز کیے گئے ہیں OCCRP کی طرف سے، فیکٹ فوکس کی طرف سے، دا نیوز کی طرف سے، احمد نورانی اور عمر چیمہ کی طرف سے، ان ڈاکومنٹس کو گو تھرو کرنے کے بعد ان کا ایک جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں جو سب سے اہم نام ہے جناب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں جو وفات پا چکے ہیں، حاجی سیف اللہ بنگش، جو 2012 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور 2018 میں غالباً ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے 5 بیٹے جو ہیں وہ سوگوار چھوڑے، اور ان 5 بیٹوں میں سے ایک جو ہیں وہ بینکر ہیں، اور ایک جو بیٹے ہیں وہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور ان کے دیگر بیٹوں کے نام بھی جو ہیں وہ یہ جو ڈاکومنٹس ریلیز کیے گئے ہیں فیکٹ فوکس کی طرف سے، اس میں ان کے نام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ حاجی سیف اللہ بنگش اور ان کے بیٹوں نے $100 ملین کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی سوئس بینکوں میں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں کئی دھماکہ خیز قسم کے جو ہیں وہ انکشافات ہیں۔ مثال کے طور پہ جو سینیٹر ہمایوں اختر خان ہیں اور ان کے بھائی غازی خان ہیں، انہوں نے اس وقت جو ہے وہ سوئس بینکوں میں ٹرانزیکشن کی، پاکستان سے پیسہ سوئس بینکوں میں جو ہے وہ منتقل کیا، جب ان کے والد جنرل اختر عبد الرحمن جو جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی اور معتمد خاص تھے، جب وہ DGISI تھے، جب وہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو 80 کی دہائی میں ان کے بیٹوں نے جنرل ہمایوں اختر خان نے جنرل ہمایوں اختر نہیں بلکہ جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹے ہمایوں اختر خان نے، ویسے جرنیل کا بیٹا بھی جو ہے وہ جرنیل ہی ہوتا ہے، خواہ اس نے وردی پہنی ہو یا نہ پہنی ہو، تو ہمایوں اختر خان نے، غازی خان نے اور ان کے جو دیگر بھائی ہیں جنرل اختر عبد الرحمن کے جو دیگر بیٹے ہیں، انہوں نے $15 ملین کی ٹرانزیکشن کی۔ اور یہ ٹرانزیکشن اس وقت ہوئی، یہ پیسہ پاکستان سے باہر اس وقت گیا جب ان کے والد جو ہیں وہ DGISI تھے۔ یہ بتایا گیا ہے ان ڈاکومنٹس میں، ان دستاویزات میں جو اس انویسٹیگیٹو سٹوری کے دوران جو ہے جو OCCRP کے زیر انتظام جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی، جس میں فیکٹ فوکس اور دا نیوز جس کا حصہ تھے۔ تو اس کے بعد جو دستاویزات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق $15 ملین کی ٹرانزیکشن ہمایوں اختر اور غازی خان نے تب کی جب ان کے والد جنرل اختر عبد الرحمن DGISI تھے اور جنرل ضیاء الحق کا جو ہے وہ یہ دور تھا۔
ایک اور اس میں قابل ذکر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی کچی آبادی کا رہنے والا ایک انتہائی غریب آدمی جس کا نام جاوید ہے، اور جو خود بیچارہ لنڈے کا کام کرتا ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ سڑک پر پھول بیچتی ہے، اس قدر غریب اور مفلوق الحال آدمی کہ اس نے آج تک اپنا پاسپورٹ نہیں بنوایا، آج تک کبھی وہ ملک سے باہر نہیں گیا، آج تک کبھی اس نے شاید 1,00,000 روپے بھی جو ہیں وہ اکٹھے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن اس کے نام پہ جو ہے وہ $100 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، سوئس بینکوں میں پیسہ منتقل کیا گیا ہے، اور اس غریب آدمی جاوید کا نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ نام کس نے استعمال کیا، کن لوگوں نے اس کے نام پہ ٹرانزیکشن کی، یہ تفصیل ہم بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن پاکستان کے جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں، جو احتساب کے نام پہ دراصل سیاسی انتقام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی سی اگر فرصت ملے تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور تحقیقات کریں کہ کس نے اس غریب آدمی کا نام استعمال کیا، کس نے لاہور کے ایک عام آدمی جاوید کے نام سے جو ہے وہ $100 ملین کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی۔ باقی اگر آپ نام پوچھیں کہ کس کس کے نام ہیں اس سٹوری میں، تو اس سٹوری میں بہت سے لوگوں کے نام ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی امیر ترین آدمی کا، کاروباری شخصیت کا آپ جو ہے وہ نام لے تو وہ نام جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اس میں میاں منشا کا نام ہے، منو ٹیکسٹائل مل والوں نے، اور ادریس ٹیکسٹائل مل والے ہیں، سب نے جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سوئس بینکوں میں پیسے جو ہے وہ منتقل کیے ہیں۔ لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جو ان سب دستاویزات سے، یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے اور یہ جو تفصیلات جو ہیں، یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، دو چیزیں اس سے بہت واضح ہوتی ہیں اور پورے وثوق کے ساتھ جو ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم اور قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک جو بیانیہ بنایا گیا ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، سیاستدان اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، سیاستدانوں نے کرپشن کرنے کے بعد جو ہے وہ پیسہ سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ جب جنرل ایوب خان جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے بھی احتساب کا نعرہ جو ہے وہ لگایا، اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ سیاستدان جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ جنرل یحییٰ خان نے بھی یہی بتایا، جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا احتساب کا، اور پھر جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا ماشاء اللہ آیا 12 اکتوبر 1999 کو، تو انہوں نے بھی قوم کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ اس ملک کا سیاستدان کرپٹ ہے، اس ملک کا سیاستدان جو ہے وہ لوٹ کر جو ہے وہ کھا گیا ہے، اور سیاستدانوں نے کرپشن کے بعد پیسہ جو ہے وہ لے جا کے سوئس بینکوں میں جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ جو انویسٹیگیٹو سٹوری سامنے آئی ہے، یہ سوئس بینکوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیانیہ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد ہے، یہ بیانیہ نہایت لغو ہے کہ سیاستدان اس ملک کو جو ہے وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، اس ملک کو جرنیل لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور جب ماشاء اللہ لگتا ہے اور جب جرنیل اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں تو ان کے گرد جو ٹولہ اکٹھا ہو جاتا ہے، کرپٹ لوگوں کا جو ٹولہ جمع ہو جاتا ہے، دراصل وہ لوگ جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات میں نے دیکھی اور میں نے یہ کھنگالنے کی کوشش کی کہ کیا اس میں شریف خاندان کے کسی فرد کا نام ہے، تو نہیں تھا۔ کیا گجرات کے چودھریوں میں سے کسی کا نام ہے؟ نہیں تھا۔ پاکستان کی جتنی بھی قابل ذکر سیاسی شخصیات ہیں ان کا نام جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ بھٹو خاندان کو دیکھ لیں، زرداری خاندان کو دیکھ لیں، ہاں البتہ اس میں غنوہ بھٹو اور صنم بھٹو کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ سوئس بینکوں میں موجود ہیں، لیکن اس میں جو ٹرانزیکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ $10-15 ہزار کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہے، اور وہ پیسہ کوئی ظاہر کرپشن کا پیسہ نہیں ہو سکتا، اور وہ $10-15 ہزار کی جو اماؤنٹ ہے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو دوسری اہم اور قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ سوئس بینکوں میں منتقل ہوا ہے پاکستان سے، یہ تب منتقل ہوا ہے جب پاکستان میں مارشل لا تھا، جب کسی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، جب کوئی جنرل برسر اقتدار تھا اور وہ احتساب کا نعرہ لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کسی کو این آر او میں نہیں دوں گا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ ملک کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ میں واپس لے کے آؤں گا، تو جب یہ جرنیل اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں تو تب دراصل ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
کہ ہمایوں اختر خان، غازی خان، ان کے بھائیوں نے پیسہ پاکستان سے تب منتقل کیا، $15 ملین کی ٹرانزیکشن سوئس بینکوں میں انہوں نے تب کی جب ان کے والد گرامی جنرل اختر عبد الرحمان جو ہیں وہ DGISI تھے۔ اسی طرح یہ جو حاجی سیف اللہ بنگش والی میں نے آپ کو مثال دی، تو وہ پیسہ بھی پرویز مشرف کے دور میں 2008 میں جو ہے وہ سوئس بینکوں میں جو ہے وہ منتقل ہوا۔ اور دیگر جو پیسہ ہے، یہ جو جاوید جس کا میں نے ذکر کیا، لاہور کا ایک غریب اور عام آدمی جس کا نام استعمال کرتے ہوئے $100 ملین سوئس بینکوں میں منتقل کیا گیا ہے، تو یہ پیسہ بھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان سے باہر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جب یہ جرنیل آئین کو سبوتاژ کرنے کے بعد اقتدار میں آتے ہیں اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جب یہ کرپٹ ٹولہ کرپٹ لوگوں کو اپنے ارد گرد یہ جمع کرتے ہیں، تو تب یہ پاکستان سے پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جب یہ احتساب کے خواب دکھا کر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں اور انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوٹی ہوئی رقم واپس لے کے آئیں گے، لیکن دراصل یہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ اسی دور میں ہی ملک سے جو ہے وہ باہر جا رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جیسے ہی دیگر تفصیلات سامنے آئیں گی تو وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔